الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ ہمارا معاشرہ حقوق العباد میں بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت برت رہا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو انسانوں کو نہ صرف اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کی تاکید کرتا ہے بلکہ ساتھ میں بندوں سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اور لوگوں سے اپنے تعلق بنانے کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس حساب سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالی کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ۔ اور حقوق العباد سے بندوں کے حقوق ہیں جو عدل و انصاف کے ساتھ اور رحم کے ساتھ اور جو حقوق بندوں سے متعلق ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ اگر ہم شریعت مطہرہ کو پڑھیں گے، دین اسلام کا مطالعہ کریں گے تو جتنا زور اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو ادا کرنے میں
دیا ہے اتنا زور حقوق اللہ کو ادا کرنے میں نہیں دیا۔ آپ شریعت مطہرہ کی فقہ کی کون سی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں زیادہ تر معاملات کا بیان ہوتا ہے۔ مسئلے مسائل کی کتاب مشہور ہے ہدایہ کے نام سے، وہ مکمل 4 جلدوں پر مشتمل ہے، 4 کتابیں ہیں ہدایہ کے نام سے۔ اس میں صرف اور صرف 1 جلد حقوق اللہ سے متعلق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارت، 1 جلد۔ باقی 3 جلدیں حقوق العباد معاملات سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے۔ دیکھیے، حقوق اللہ کی اہمیت یا حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے، اس پر ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ یاد رکھ لیجئے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے، اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں وہی بلند ہے، وہی اہمیت کے لائق ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق۔ دیکھیے، اس لیے یہ قاعدے کو ذہن میں رکھ لیجئے، جہاں پر عظمت اور ضرورت جمع ہو جائے تو وہاں پر ضرورت کو ترجیح دی جائے گی، ضرورت کو سب سے پہلے کیا جائے گا، عظمت کو بعد میں کیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں یہ عظمت کے لحاظ سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کو ادا کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر جنگل میں ایک آدمی ہے، بیمار ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، ایک آدمی کے پاس پانی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اس کو وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور اس کو پیاس لگ رہی ہے، بیمار ہے، ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ جو وضو کر رہا ہے اس کو پانی نہ دیا جائے، بلکہ جو ضرورت مند ہے، جو پیاس بجھانے کے لیے پانی پوچھ رہا ہے، جو بیمار ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے، یہاں پر معلوم ہوا کہ جو اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، اور وہ پانی پوچھ رہا ہے وضو کرنے کے لیے، تو اس کا بدل موجود ہے۔ اب اس کو پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن وہاں پر ضرورت ہے، بندہ پیاسا ہے، بیمار ہے، اس لیے ضرورت کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے حقوق اللہ کا مطالبہ الگ کرے گا، اپنے جو حقوق ہیں اس کا مطالبہ الگ ہوگا، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا، اور جو حقوق العباد ہے، بندوں کے جو حق ہے، اس کا مطالبہ الگ ہوگا، اس کا مؤاخذہ الگ ہوگا، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا۔ دونوں کو ادا کرنا واجب، ضروری اور فرض ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے حقوق، نماز کے تعلق سے بھی سوال کرے گا، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی سوال ہوگا، حج کے تعلق سے بھی سوال ہوگا، اور روزوں کے تعلق سے بھی سوال ہوگا، اور ادھر بندوں کے حقوق، اس کے تعلق سے بھی الگ سے سوال و جواب ہوگا۔ اب بندوں کو ضروری ہے کہ دونوں حقوق ادا کریں، حقوق اللہ میں بھی کمی کوتاہی نہ کرے اور حقوق العباد میں بھی کمی کوتاہی نہ کرے۔ آج کل ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے
اس پر گہری نظر اگر ڈالتے ہیں تو بندے حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہے ہیں، حقوق العباد کو پامال کر رہے ہیں، حقوق العباد کو پسے پشت ڈال دیے ہیں۔ گویا ہمارے نزدیک حقوق العباد کی کچھ اہمیت ہے ہی نہیں۔ نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں، سال کے مکمل ہونے پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے تو حج بھی کر لیا ہے، اور تسبیحات چل رہے ہیں اور ذکر و اذکار لگاتار چل رہے ہیں، نوافل کا بڑے زور و شور کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے، لیکن اگر ادھر دوسری طرف دیکھیں حقوق العباد تو اس میں زیرو ہے، اس میں بہت پیچھے ہے۔ تو شریعت کہتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف حقوق اللہ کامیابی اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے، آدمی کے، انسان کے کامیاب اور نجات پانے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، اگر ہم حقوق اللہ میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، نماز میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، روزہ حج میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر ہم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، تو کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف کر دے، اپنے حقوق کو معاف کر دے اور اس کا کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہ لے اپنے حقوق کے تعلق سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لیا گناہوں پر، حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہوئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہوئی، اور اللہ کے سامنے ندامت کے دو آنسو گرا دیا اور پکی سچی توبہ کر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، توبہ کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کل قیامت کے دن اس میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کا جو نامہ اعمال ہے، اس میں جو گناہوں کو چڑھایا ہوا ہے، اس نامہ اعمال سے بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، کل قیامت کے دن رسوائی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن سوال و جواب نہیں ہوگا۔ یہ حقوق اللہ سے مراد حقوق اللہ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اگر اللہ چاہا تو معاف کر سکتا ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس کے تعلق سے شریعت مطہرہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کر دیا اور گھر میں بیٹھ کر توبہ کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے فلاں بندے پر ظلم کر دیا، مار دیا، تو معاف فرما دے، تو 100 توبہ کر لے لیکن معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی تلافی نہ کر لے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا مال چوری کر لیا یا ہڑپ لیا، غصب کر لیا اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، ندامت کے آنسوؤں کے اوپر آنسو گرا رہا ہے، لیکن قیامت آ سکتی ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، جب تک کہ جس کا مال چوری کیا ہے اس کو واپس نہ کر دے، جس کی زمین غصب کر لی ہے اس کو واپس نہ کر دے، جس کا حق دبایا ہے اس کو واپس نہ کر دے، جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کے توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ دنیا میں کسی کی عزت کے ساتھ یا کسی کے مال کے متعلق اگر کوئی کمی بیشی کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور بے ضرور اس کا بدلہ اس سے دلوائیں گے۔
اس کا بدلہ اس سے ضرور بھی ضرور دلوائیں گے، ضرور بھی ضرور حقوق والوں کو اپنے حق ضرور ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو صاحب حق ہے ان کا حق، جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ان کے حق ضرور بھی ضرور دلوائیں گے۔ یہاں تک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اوپر ظلم کیا، سینگ سے مارا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جو جانور ہے، جو بکری ہے، یہ نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں شعور ہے، اگر وہ آپس میں ظلم کر رہے ہیں نہ شعوری کی حالت میں نہ عقلی کی حالت میں، اگر وہ آپس میں ظلم کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس سے دلوائیں گے ضرور۔ تو ہم انسان عقل والے ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس شریعت مطہرہ کے مسائل تمام موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر اگر ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بدلہ نہیں دلوائیں گے، اور ظالموں کے تعلق سے کل قیامت کے دن سفارش بھی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کر دیا تو نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ دوسرے طریقے سے اس کو معافی اور تلافی ملے گی۔ اس لیے جہاں تک حقوق اللہ میں ہم آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہیں پر حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق العباد میں کبھی بھی کمی اور کمی پیشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھ رہے ہیں کہ مفلس کون ہے، مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ دینار اور درہم ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس وہ آدمی نہیں ہے۔ اب حقیقی مفلس کون ہے، حقیقی محتاج کون ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے روبرو نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، ادھر نمازیں لے کر آئے گا اور نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی لے کر آئے گا، ادھر زکوٰۃ صدقات خیرات لے کر آئے گا، اور ادھر ذکر و اذکار صبح شام کی تسبیحات لے کر آئے گا، اور ادھر جتنے بھی نیک کام اعمال صالحہ نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں کا انبار، نیکیوں کا ڈھیر لے کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا۔ لیکن ادھر حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی ہوگی، اور جن کے حقوق میں کمی کوتاہی کی ہوگی وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دینار اور درہم سے اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، بلکہ جو اعمال صالحہ لے کر آیا ہے تو وہ مظلوموں کو بانٹ دیں گے، جس کا بھی حق دبایا ہے اس کو اس کے نیک اعمال بانٹ دیں گے۔ زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑا تو ایک آدمی آئے گا نماز کی ساری نیکیاں نماز لے کر چلا جائے گا، اور زندگی میں حج کیا ہے تو دوسرا آدمی آئے گا جس کا حق اس نے دبایا ہے، وہ حج لے کر چلا جائے گا، حج کے اوپر جتنے نیکیاں اس کو ملے تھی سارے لے کر چلا جائے گا، اور تیسرا آدمی آئے گا ذکر و اذکار جو نیک کام کیے ہیں وہ سارے کا سارا ثواب لے کر چلا جائے گا، اور ایک آدمی آئے گا وہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو روزے رکھا تھا وہ سارے کے سارے لے کر دوسرا آدمی لے کر چلا جائے گا۔ اب اس کے پاس پورے نامہ اعمال کے جو نیک اعمال تھے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو حق والے تھے ان کا حق ابھی ختم اگر نہیں ہوا تو اللہ رب العزت سے وہ عرض کریں گے
کہ یہاں پر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، یہاں پر نیکیوں کا جو نیکیاں لے کر آیا تھا وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم کو اپنا حق نہیں ملا، تو اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لاد دے، تمہارے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لاد دے۔ تو میرے بھائیوں، وہ گناہ اس کے اوپر جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، وہ وہاں پر حقیقت میں گناہوں کا انبار لے کر کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے ظاہری جو ہمارے احوال ہیں، ہماری کیفیات ہیں، ہم نام کے مسلمان کروڑوں ملتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنی میں جو مومن ہے، حقیقی معنی میں جو مسلمان ہے، وہ آٹے میں نمک کی طرح ہے، نہ وہ حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں اور نہ حقوق العباد کی طرف ان کی توجہ ہو رہی ہے۔ کہ کتنے ظالم ایسے ہیں کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ادھر حصہ آپ اور ہم تقسیم نہیں کریں گے، ادھر قرآن کریم وراثت کا مکمل حصہ تقسیم کر دیا ہے، وراثت کے تعلق سے مکمل مسائل کتابوں میں لکھ کر بھر دیے ہیں، اور ادھر قرآن کریم میں کئی صفحات وراثت کے تعلق سے موجود ہیں۔ ادھر ہم تقسیم کر رہے ہیں، باپ اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کی زمین اور اس کی جائیداد بیٹے تقسیم کر لیتے ہیں، اب بیٹیوں کو کیوں نہیں دیے ہیں؟ اور تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں اچھا خاصا خرچہ کر دیے ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے شادیوں میں خرچہ کر دیے ہیں، اس لیے بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بہت سخت سوال کریں گے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر مرد کو 2 حصے مل رہے ہیں تو عورت کو ایک حصہ ضرور دینا چاہیے، یہ شریعت تقسیم کی ہوئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے تقسیم کرنے سے تقسیم نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے دیکھ لیجئے مالدار جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا حق دبا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، یأکلون اموال الیتامی ظلما، ناجائز طریقے سے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ناجائز طریقے سے جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب دہتی ہوئی آگ میں اللہ رب العزت ان کو ڈھکیل دیں گے۔ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کا مال دبا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، ہر شخص حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں اگر مطالعہ کریں گے شریعت مطہرہ کی تو شریعت مطہرہ میں یہ نظر آئے گا کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے حقوق کو معاف کرو، اپنے حقوق کو معاف کرو، اور دوسری طرف یہ ترغیب دے رہی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ضرور بھی ضرور دلوا دو، ضرور بھی ضرور ادا کرو، اپنے ذمے کسی کا حق باقی نہ رکھو۔ حقوق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، لیکن حقوق العباد میں نہ سفارش چلے گی۔ کل قیامت کے دن بندے نیکیوں کے بھوکے رہیں گے، وہاں پر کون معاف کرے گا؟ ہر شخص آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں تک ہم حقوق اللہ ادا کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ حقوق العباد میں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم گھر کے مسائل ہو یا باہر کے مسائل ہو، انفرادی اپنے ذاتی مسائل ہو یا قرض کے تعلق سے کچھ مسئلہ ہو، یہ سارے کے سارے معاملات میں داخل ہیں۔ معاملات صحیح ہونا چاہیے انسان کے پکے اور سچے مومن بننے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جن کا حق ہمارے ذمے ہے سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت